ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میری ایک کزن ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گئی۔ جو ہی مجھے یہ اطلاع ملی تو میں فوراً بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے سب سے پہلے یہی پتہ کیا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، اور کوئی بات کر رہا تھا، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک دفعہ جا کے خود لڑکی سے پوچھ لیا جائے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب میں نے یہ سوچا تو میں گیا لڑکی کے پاس، اور اس سے جا کے میں نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ یہ بات بہت زیادہ حیران کن تھی کہ آخر ایک لڑکی ایک گول گپے کے پیچھے اتنی ضد کیوں کر رہی ہے، لیکن اس نے بولا تھا تو بولا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے کہ تمہیں گول گپے کھانے ہیں؟ تو تمہیں گول گپے تو گھر جا کے بھی مل سکتے ہیں، اس قدر ضد کی کیا بات ہے؟ تو اس نے بار بار بتایا کہ مجھے پھپھو کے گھر جانا ہے، اور پھر وہاں سے جو گول گپے ملتے ہیں مجھے وہ والے گول گپے کھانے ہیں۔ میں نے اس کے گھر والوں سے بات کی تو اس کے گھر والوں نے بھی یہی بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ بار بار یہی ضد کر رہی ہے کہ مجھے گول گپے کھانے ہیں، اور ہم اسے گول گپے لا کر بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یہی بات کرتی ہے کہ یہ والے گول گپے اچھے نہیں ہیں، لہٰذا مجھے وہ والے ہی گول گپے کھانے ہیں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے کی تہ تک پہنچا جائے، اور اس کے بعد میں اس کی پھپھو کے گھر گیا۔ چونکہ وہ تھوڑا سا ہمارے جاننے والے بھی تھے، رشتہ دار تھے، تو انہوں نے عزت کے ساتھ ہمیں رکھا، اور وہاں پہ ہمیں پورے بات بتائی کہ لڑکی یہاں پہ کس طرح آئی، کس طرح رہی، اور کیا کیا اس نے برتاؤ کیا۔ اس کے بعد جناب صاحب میں پھپھو کے بیٹے کے ساتھ گیا، اور گھومتے گھومتے میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ جو لڑکی آتی تھی وہ کہاں پہ جا کے گول گپے کھاتی تھی؟ تو اس نے مجھے وہ راستہ بتایا کہ وہ فلانی دکان ہے، اور وہاں پہ جا کے یہ سب کچھ کھاتی پیتی تھی۔ میں وہاں پہ گیا، میں نے اسے گول گپے لیے، اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے گول گپے کھائے مجھے اچانک سے چکر آنے لگے۔ چونکہ میں صاحب اختیار تھا، اس لیے میں نے اس گول گپے والے سے پوچھا کہ آخر تم گول گپوں کے اندر کیا ڈالتے ہو؟ اس نے مجھے جھڑک دیا۔ پھر میں نے اس کی ٹوہ میں جانا شروع کیا، اور پتہ لگا کہ وہ نشہ آور چیزیں ملاتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، اور اس کے بعد میں نے ان کے اوپر چھاپے پڑوائے۔ میں نے اپنی جان پہچان والے پولیس والوں سے کہا کہ اس جگہ کی سرچنگ کریں اور پتہ لگائیں کہ آخر یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پتہ لگا کہ وہ محض گول گپوں کا اڈا نہیں ہے، بلکہ وہ شراب، نشہ اور جوا اور پتہ نہیں کن کن بیماریوں کا اڈا ہے۔ وہاں پہ کیا کیا برے کام کیے جاتے ہیں، اس بات کا مجھے اس دن اندازہ لگا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے گول گپے والے کے ہاتھ چڑھ جائیں جو ان کو نشہ آور چیزیں کھلا کر اپنی چیز کا عادی کر رہا ہو، تاکہ آپ کی جیبوں سے پیسے نکلوا کر اپنے گول گپے یا اپنی کوئی بھی چیز بیچ سکے۔ اور ایسے حرام کام کرنے والوں کو سزا ضرور دلوائیں، کیونکہ آپ کے بچوں کا مستقبل زیادہ اہم ہے۔ ان 2 نمبر کام کرنے والوں کا مستقبل کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔